بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کو بھی سسرال میں بار بار طنز و طعنے سننے پڑتے ہیں؟ کبھی کھانے پر، کبھی کام پر، اور کبھی کبھی تو بغیر کسی وجہ کے۔ سسرال میں کہتے ہیں کہ آئی اب بڑی کام کرنے والی، یہ کوئی وقت ہے کام کا، یہ کس طرح کام کرتی ہے۔ ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، بہویں اس طرح نہیں کرتی تھی۔ اور کبھی اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں نا، بہت سی بہویں اس تکلیف سے گزرتی ہیں، اور اس طرح کے جملے جو ہے نا ہمارا دل دکھ سے بھر دیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا جملہ جو ہے نا بہت تکلیف دیتا ہے ہمارے دل کو، اور پھر بھی ہم خاموش رہتی ہیں۔ کیوں؟ یہ سوچ کر کیونکہ اگر ہم بولیں گے تو گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، خاموشی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، اور اپنی عزت بچانا بھی بہت ضروری ہے۔ اور دل ہی دل میں ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ آخر ایسا کیا کرے کہ لوگ عزت دیں ہمیں، اور بار بار اس طنز اور طعنے سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی نیو موٹیویشنل ویڈیو۔ میری پیاری بہنیں، تو آج ہم بات کریں گے کہ سسرال کے طعنوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اپنی عزت کیسے بنائی جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری باتیں آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لا سکیں۔ تو چلتے ہیں، ہم سب سے پہلے پوائنٹ نمبر 1 پر بات کرتے ہیں کہ ہر بات دل پر نہ لیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا کہ ہر بات آپ کے خلاف نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی کچھ لوگ نا اپنی زندگی کی تلخیوں سے مجبور ہو کر آپ پر طنز و طعنے شروع کر دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ عادت سے بھی مجبور ہوتے ہیں، ان کی عادت ہی ہوتی ہے اس طرح سے بات کرنے کی۔ تو اپنی خوشی جو ہے نا ان کے پیچھے ضائع نہ کریں، کیونکہ دیکھیں بولنے والا جو ہوتا ہے نا وہ اپنی بات بول کر گزر جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ آپ کو اس کی باتوں سے دکھ پہنچے گا یا آپ ان کی باتوں سے ہرٹ ہوں گی۔ تو براہ کرم ان کے چکر میں نا اپنی خوشی نہ تباہ نہ کریں۔ ہر بات دل پر لے کر نہ بیٹھ جائیں کہ انہوں نے مجھے اس طرح کہہ دیا، اس طرح کہہ دیا۔ دفع کریں، بھاڑ میں ڈالیں، اپنی زندگی انجوائے کریں، اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کرنا سیکھیں۔ اور پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ اپنی حدود قائم کریں، اپنی باؤنڈریز بنائیں۔ اگر طعنے نہ بہت زیادہ ہوں تو کبھی کبھی نہ نرمی سے آپ بھی بات کر لیں۔ مثلاً کہ اگر آپ دوسرے بندے کو کہہ دیں کہ مجھے آپ کی بات نہ تھوڑا آپ کی باتوں سے دکھ ہوتا ہے، آپ اگر مجھے یہ پیار سے بات سمجھا دیتی تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ اس طرح نا بات کرنے سے ہی بات بنتی ہے، بغیر بات کے بات نہ بگڑتی ہے۔ تو لڑائی جھگڑے کے بجائے نہ پیار محبت سے بات کریں، دوسرے تک اپنی بات پہنچائیں، اپنے بات کلیئر کریں دوسروں کے ساتھ۔ یہ بھی نا بہت بہترین طریقہ ہے۔ جی، تو پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ اپنے رویے کو خوبصورت رکھیں۔ اگر کوئی طنز کر رہا ہے تو آپ کا اخلاق بہتر ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی اسلام میں بھی فرمایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ آپ نرم لہجہ یوز کریں دوسرے کے ساتھ۔ جب آپ خود نرمی سے بات کریں گی نا بہت پولائٹلی، تو اگلا بندہ جو سامنے آپ کو ہرٹ کر رہا ہے وہ خود ہی شرمندہ ہو جائے گا کہ میں تو اس سے کس طرح بات کر رہا تھا، اور یہ مجھ سے اتنا پولائٹلی نرم انداز خوش اخلاقی کے ساتھ مجھ سے بات کری ہے۔ تو اپنے نا اخلاق کو بھی بلند کریں۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے کہ خود کو کمزور نہ سمجھیں۔ کبھی کبھی طعنے سن کر انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید میں بہت کمزور ہوں، اسی لیے لوگ آ کر مجھے ہی باتیں سنا دیتے۔ یاد رکھیں، آپ کی عزت صرف لوگوں کے الفاظ سے کم نہیں ہوتی، اللہ کے نزدیک نا عزت صرف تقویٰ سے ہوتی ہے۔ برداشت کریں، آپ کریں برداشت، لیکن ایک حد تک کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ حد سے زیادہ اچھا ہونا نا عزت نہیں دلاتا، رویہ عزت بناتا ہے آپ کا۔ اسلام میں بھی نا ہمیں خود کو مٹانے کا نہیں کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو مٹا دو، بلکہ وقار کے ساتھ جینے کا شرف دیتا ہے اسلام ہمیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، پوائنٹ نمبر 5 ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تو ہم نے پڑھا ہی ہے کہ آپ بہت نرم بھی تھے اور مضبوط بھی تھے۔ ادب رکھو مگر اپنی عزت بھی محفوظ رکھو۔ صبر کا مطلب ظلم برداشت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ حکمت سے رد عمل دینا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ برداشت کر رہے ہیں، چلے ٹھیک ہے، ایک لیمٹ تک برداشت کر رہے ہیں، اس کے بعد بہت عقل مندی کے ساتھ اپنا جواب بھی دے کہ میں غلط نہیں ہوں، یا میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ اپنی بات کو بھی کلیئر کرے ساتھ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ تو ہمیں اپنی بات بھی رکھنی چاہیے اگلے بندے کے سامنے کہ آپ نے یہ غلط کہا یا آپ کا یہ انداز غلط تھا، مطلب بات کلیئر کرنی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے کہ شوہر کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا ہونا چاہیے۔ جب شوہر کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوگا، شوہر آپ کی عزت کرے گا، تو سسرال والے بھی آپ کی عزت کریں گے۔
اور پوائنٹ نمبر 7 ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ کبھی کبھی حالات انسان کے قابو میں نہیں ہوتے، ایسے وقت میں بڑی طاقت سے اور بڑی مضبوطی کے ساتھ صبر کریں اور اللہ پر یقین رکھیں۔ جب آپ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں نا، تو میں کہتی ہوں کہ آپ کو پرسکون بے فکر ہو جانا چاہیے، کیونکہ آپ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کریں، اور اللہ ہمارے حق میں ہمیشہ بہترین سے بہترین کرتے ہیں اللہ پاک۔ تو آپ اس چیز سے بے فکر ہو جائیں کہ اگلا بندہ کیا سوچ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس چیز سے بالکل بے فکر ہو جائیں۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے کہ کم بولیں مگر اعتماد کے ساتھ بات کریں۔ ہر بات ایکسپلین کرنا ضروری نہیں ہوتا، پرسکون انداز سے بھی آپ بات کریں گی، اس سے خود کے اندر بھی احترام پیدا ہوتا ہے۔ ہر بات بالکل ایکسپلین نہ کریں، لمبا چوڑا نہ بتانا شروع ہو جائیں، بس چھوٹی سی بات کریں کہ ٹھیک ہے مجھے اس سے مسئلہ ہے تو آپ اس طرح مجھ سے بات نہ کریں، یا آپ نے اس طرح بات کیا تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ بالکل پولائٹلی بات کریں، احترام کے ساتھ، لڑائی جھگڑے سے بالکل دور ہو کے، اور ہر بات بار بار نہ کریں، کم بولیں، خاموشی سے کام لیں زیادہ۔ خاموشی بھی عبادت ہے، ہمارے اسلام میں نا خاموشی عبادت ہے، تو ہمیں خاموشی سے بھی کام لینا چاہیے۔ اگر ہم خاموشی سے بھی کام لیں تو ہمارے آدھے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، لیکن خاموشی بھی ایک حد تک، میں نے بولا کہ خاموشی بھی ایک حد تک ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ کی عزت نفس مجروح کی جا رہی ہے تو آپ تب بھی خاموش رہیں۔ آپ کی سیلف رسپیکٹ بھی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے کہ اللہ کے ساتھ نا اپنے تعلق کو بہت مضبوط رکھیں۔ نماز پڑھیں، آپ اللہ سے رجوع کریں، اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں نا، تو لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، وہ آپ کے لیے اتنی اہم نہیں ہوتی۔ لوگوں کی باتیں، لوگوں کی رائے آپ کو بہت کم اہم لگنے لگتی ہیں، پھر اس چیز کی ویلیو نہیں لگتی، کیونکہ آپ کا تعلق جو ہوتا ہے نا اللہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے قریب ہوتے ہو کہ اللہ ہے میرے ساتھ، اللہ نے میرے لیے بہترین فیصلہ کرنا ہے، تو میں ان لوگوں کی باتوں سے کیوں اتنی پریشان ہوں یا اپنے دل میں دکھ لے کے بیٹھ جاؤں۔ کیونکہ دیکھیں نا، اللہ کے قریب جب ہم ہوتے ہیں نا، تو دنیا کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں ہم سوچنا چھوڑ دیتے ہیں، اور صرف اللہ کے فیصلوں پر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور پوائنٹ نمبر 10 ہے کہ اصل عزت کہاں سے آتی ہے۔ عزت جو ہے نا مانگنے سے نہیں آتی، خود کو اہم سمجھنا بھی اور خود کو رسپیکٹ دینے سے بھی عزت آتی ہے۔ دنیا بھی ویسے ہی سلوک کرتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ جیسا آپ لوگ خود کرتی ہیں اپنے ساتھ۔ اگر آپ اپنے آپ کو اہم نہ سمجھے تو دنیا والے بھی آپ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے۔ آپ خود کو بھی اہم سمجھنا شروع کریں آج سے، اپنے آپ کو عام انسان نہ سمجھیں، اپنے آپ کو خاص انسان سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے تو آپ بھی ایک خاص انسان ہیں، آپ اپنے آپ کو عزت دیں گی تو لوگ آپ کو عزت دیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ یاد رکھیں کہ زندگی میں نا ہر انسان نا کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دکھ، کوئی نہ کوئی آزمائش ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو سسرال میں نا، سسرال کا جو ماحول جو بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان کے لیے صبر بن جاتا ہے، لیکن اگر آپ صبر، حکمت اور اچھے اخلاق کے ساتھ حالات کا سامنا کریں گی نا، تو لوگ آپ کی قدر وقت کے ساتھ ساتھ کرنے لگیں گے۔ سسرال کے طعنوں کو اپنی کمزوری نہ بننے دیں، بلکہ اپنی اچھی شخصیت اور کردار سے ایسا جواب دیں کہ لوگ خود احترام کرنے لگیں گے آپ کا۔ تو اپنے کردار کو بلند بنائیں، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، اپنی شخصیت کو نکھاریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اب اجازت دیں۔ اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو، یا کوئی بھی پوائنٹ یا کوئی بھی بات میری آپ کو دل پر لگی ہو آپ کے، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اب اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ سب بھی اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔